بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد منی میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ یوں ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الہیثم بن الحتیان رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے۔ یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے، سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، برہ بن معرور، ابو الہیثم ابن التحان، اسید بن حزیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن صامت اور رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ کہتے ہیں کہ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے،
مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتا چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہوگے۔ ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مدینہ منورہ پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا۔ اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کے چابی بردار تھے۔
یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قبا میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ پیارے دوستو، یوں مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ اور یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے، بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگ گیا۔ کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت اور بہادری اللہ تعالی نے عطا کر رکھی تھی۔ اس سے تقریباً ہر کوئی واقف تھا، اور ان کا نام سن کر آج کا کافر بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی، بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت انجام دینے لگے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی، اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت بھی سر عام فرمائی، کیونکہ آپ کا روب اور دبدبہ اس قدر تھا کہ مشرکین مکہ میں کسی کو یہ جرت نہ تھی کہ وہ آپ کا سامنا کر سکے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری شان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق جہاں باقی صحابہ مدینہ کی ہجرت کر رہے تھے، وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر، جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگے۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دارالندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو،
اللہ کی कसम, अब हर वक्त इस बात का खतरा है कि ये अपने नए और अजनबी मददगारों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा, लिहाजा मशवरा करके इसके बारे में कोई एक बात तय कर लो। वहां मौजूद एक शख्स अबुल बख्तरी बिन हशाम ने कहा, इसे बेड़ियां पहनाकर एक कोठड़ी में बंद कर दो और इसके बाद कुछ अरसे तक इंतजार करो ताकि उसकी भी वही हालत हो जाए जो इस जैसे शायरों की हो चुकी है और ये भी उन्हीं की तरह मौत का शिकार हो जाए। इस पर शैतान ने कहा, हरगिज नहीं, ये राय बिल्कुल गलत है। ये खबर उसके साथियों तक पहुंच जाएगी, वो तुम पर हमला कर देंगे और अपने साथी को निकाल कर ले जाएंगे। उस वक्त तुम्हें पछताना पड़ेगा, लिहाजा कोई और तरकीब सोचो। अब उनमें बहस शुरू हो गई। असवद बिन रबिया ने कहा, हम इसे यहां से निकालकर जिला वतन कर देते हैं, फिर ये हमारी तरफ से कहीं भी चला जाए। इस पर नजदी यानी शैतान ने कहा, ये राय भी गलत है। तुम देखते नहीं उसकी बातें किस कदर खूबसूरत हैं, कितनी मीठी हैं। वो अपना कलाम सुनाकर लोगों के दिलों को मोह लेता है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने उसे जिला वतन कर दिया तो तुम्हें अमन नहीं मिलेगा। ये कहीं भी जाकर लोगों के दिलों को मोह लेगा, फिर तुम पर वो हमलावर होगा और तुम्हारी ये सारी सरदारी छीन लेगा। लिहाजा कोई और बात सोचो। इस पर अबू जाहल ने कहा, मेरी एक ही राय है और इससे बेहतर राय कोई नहीं हो सकती। सबने कहा, और वो क्या है? अबू जाहल ने कहा, आप लोग हर खानदान और हर कबीले का एक एक बहादुर और ताकतवर नौजवान लें, हर एक को एक एक तलवार दें, उन सबको मोहम्मद पर हमला करने के लिए सुबह सवेरे भेजें। वो सब एक साथ उस पर अपनी तलवारों का एक भरपूर वार करें, इस तरह उसे कत्ल कर दें। इससे होगा ये कि उसके कत्ल में सारे कबीले शामिल हो जाएंगे। लिहाजा मोहम्मद के खानदान वालों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इन सब से जंग करे। लिहाजा वो खून बहा यानी फिदिये की रकम लेने पर आमादा हो जाएंगे, वो हम उन्हें दे देंगे। इस पर शैतान खुश होकर बोला, हाँ, ये है आला राय। मेरे ख्याल में इससे अच्छी कोई राय और नहीं हो सकती। चुनाचे इस राय को सबने मंजूर कर लिया। अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। उन्होंने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना जिस बिस्तर पर सोते हैं आज उस पर ना सोएं। इसके बाद उन्होंने मुशरिकीन की साजिश की खबर दी, जैसा कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 में आता है, और इस वाक़े का भी जिक्र कीजिए जब काफिर लोग आपकी निस्बत बुरी बुरी तदबीरें सोच रहे थे कि आया आपको कैद कर लें या कत्ल कर डालें या जिला वतन कर दें, और वो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे मजबूत तदबीर वाला अल्लाह है। अलगर्ज जब रात 1/3 गुजर गई तो मुशरिकीन का टोला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक पहुंचकर छुप गया। वो इंतजार करने लगा कि कब वो सोएं और वो सब यकदम उन पर हमला कर दें। दोस्तों, कहा जाता है कि उन कुफार की तादाद 100 थी। उधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी यमनी चादर ओढ़ लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम्हारे साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि मुशरिकों के जिस ग्रोह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर रखा था, उनमें हकीम बिन अबुल आस, उक़बा बिन अबी मुईत, नसर बिन हारिस, असयद बिन खलफ, जमा इब्न असवद और अबू जहल भी शामिल थे। अबू जहल उस वक्त दबी आवाज में अपने साथियों से कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, अगर तुम उसके दीन को कबूल कर लोगे तो तुम्हें अरब और अजम की बादशाहत मिल जाएगी और मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी अता की जाएगी और वहां तुम्हारे लिए ऐसी जन्नतें होंगी, ऐसे बागात होंगे जैसे उर्दुन के बागात हैं। लेकिन अगर तुम मेरी पैरवी नहीं करोगे तो तुम सब तबाह हो जाओगे। मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे तो तुम्हारे लिए वहां जहन्नम की आग तैयार होगी, इसमें तुम्हें जलाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ये अल्फाज सुन लिए। आप ये कहते हुए घर से निकले, हाँ, मैं यकीनन ये बात कहता हूं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में कुछ मट्टी उठाई और सूरत यासीन की ये आयात तिलावत फरमाई, जिनका तर्जुमा है, यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप पैगंबरों के ग्रोह में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं।
یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ دوستو یاد رہے کہ سورت یاسین کی آیات 1 تا 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم، یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ دوستو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام کسوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔
اوڑھنی کو پھاڑ کر دو کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی دو اوڑھنی والی۔ دوستو یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ ثور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور عقیدت کہ اپنی جان سے زیادہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی فکر تھی۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہی مکہ سے روانہ ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ثور پر پہنچے، قدرت کی منشا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام فرمائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں جسے غار ثور کہا جاتا ہے قیام کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے مگر ایک سوراخ رہ گیا، اور دوستو کہتے ہیں کہ اسی سوراخ میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے جب سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنگ مارا۔ دوستو کہتے ہیں کہ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح روک نہ سکے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت فرمایا، ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتا دیا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار ہیں، اور نہ صرف آپ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار ہیں، بلکہ آپ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ پیارے دوستو، ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں،
اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ یعنی دوستو، ان لوگوں کی عقلوں پر اور ان لوگوں کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، اور یاد رہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دے تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو کہ وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اجرت کے ایک رہبر کا انتظام کیا۔ کہتے ہیں اس کا نام عریقت بن عبداللہ یلسی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ روایات کے مطابق اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ کہتے ہیں یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ کہتے ہیں ان کے والد ابو قحانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنے اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا جس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے تھے۔ پیارے دوستو، حقیقت میں یہی لوگ صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی ان قربانیوں کی وجہ سے ملا جو آپ نے اسلام کی خاطر دی تھی۔ آپ نے اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر قربان کر دیا اور گھر میں 1 روپیہ چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا، اور ایسا ایک موقع پر نہیں ہوا بلکہ بار بار آپ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ دوستو، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیکی کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ آپ نے غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر حاصل کی تھی۔ اس بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے میری آدھی زندگی کی نیکیاں لے لیں اور اس ایک رات کی جو نیکی ہے وہ مجھے اس کے بدلے میں دے دیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ میری آدھی زندگی کی نیکیوں کے بدلے صرف اس ایک رات کی نیکی دے دیں، تو آخر کوئی تو وجہ ہے اس رات کی نیکی میں۔ اور یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ کس کو کیا مقام عطا فرمانا ہے، اور یاد رہے کہ ہر صحابی کی اپنی جگہ پر اپنی شان ہے، لیکن جو شان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو منور فرمائے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ روایات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ان صحابی کا ایمان افروز واقعہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہجرت کا آغاز تو کیا، لیکن راستے میں موت واقع ہو گئی۔ دوستو، حقیقت میں یہی ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رہبر کا انتظام فرمایا تھا، جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا، جو مقررہ وقت پر غار ثور پر پہنچا گیا۔ روایات کے مطابق غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی رہبر یعنی گائیڈ ہیں جو ساتھ جا رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی زو مانی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے۔ یاد رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے، ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ دوستو دوسری جانب قریش نے 100 اونٹنیوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نا والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھنسی ہوئی تھی، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتایا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے،
سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ دوستو، بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشین گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسرا کو شکست فاش ہوئی، تو اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ، اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے مارکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جارانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ دوستو، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسرا بن حرم سے چھین لی، جو یہ کہا کرتا تھا، میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ سراقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ اسے یہ کہہ کر لوٹاتے رہے، میں اسی طرف ہی سے ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہی ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مدینہ منورہ میں پہنچانا تھا اور اسلام کو عروج بخشنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، اور اس سفر کے دوران اللہ کی طرف سے کئی معجزات دیکھنے کو ملے، جن میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شامل تھا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھوڑی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسایا اور ان کو اپنے حبیب تک پہنچنے سے باز رکھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت سراقہ بہت آخر میں اسلام لائے تھے، اس لیے انہیں صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کا بہت کم موقع ملا، لیکن قبول اسلام کے بعد زیادہ تر مدینہ میں رہے، اس لیے تلافی مافات کا کچھ نہ کچھ موقع مل گیا تھا، اور اس موقع سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، سراقہ، میں تمہیں جنتیوں اور دوزخیوں کی پہچان بتاؤں؟ عرض کیا، ہاں۔ ارشاد فرمایا، تند خو اترا کر چلنے والا اور متکبر دوزخی ہے، اور زیر دست ضعیف اور ناتواں جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی پوچھ پوچھ کر استفادہ کیا کرتے تھے۔
آخری سوال انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں کیا۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بھٹکا ہوا اونٹ میرے اونٹ کے حوض پر آئے جسے میں نے خاص اپنے اونٹ کے لیے بھرا ہو، اور میں اس میں سے بھٹکے ہوئے اونٹ کو پانی پلا دوں تو کیا مجھ کو اس کا کوئی اجر ملے گا؟ فرمایا، کیوں نہیں، ہر جاندار کو پانی پلانے میں ثواب ہے۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں سو جائیں، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دوہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا اور راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے پر کچھ دیر کے لیے یہ قافلہ رکا، جہاں پر ایک بکری کے دودھ دینے کے معجزے کا ذکر ہے۔ ہم آپ کو ام معبد کی اس بکری کا مکمل قصہ بھی سنائیں گے، لیکن یہاں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے ان کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں سے دوسرے تھے اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے گرد چکر لگائے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ شعر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا۔ وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا؟ تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔
اللہ اکبر! کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے واقف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ دوستو، یہاں پر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے ایمان میں کیسے کامل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ اس ہستی سے بغض رکھ کر جس کی محبت واجب ہے خود کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند روایات ملاحظہ کی جو آپ کے لیے اس لیے پیش کی گئیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ آپ کے لیے ایک عظیم اعزاز تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ملاحظہ کی۔ چلیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بکری کے واقعے کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دوہنے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا۔ اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور حیران ہوئے اور پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں کہا،
ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے، وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بارود تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے اپنے چند نادانوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب وہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پہنچے تو ان کے اچانک آنے پر وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے شر نمایاں طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ارے ام معبد، بتاؤ محمد کہاں ہے؟ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تم جس بات کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو میں نے اب تک سنی تک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، یقیناً تم جانتی ہو کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے نہایت ہی اصرار سے پوچھا اور شر ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا تو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا، تم یہاں سے جاتے ہو کہ میں اپنی قوم کے آدمیوں کو بلاؤں، اور تم کان کھول کر یہ میری بات سن لو کہ پھر تم سلامت واپس نہیں جا سکو گے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قوم میں قابل احترام اور عزیز ہیں، اگر انہوں نے ایک ہی آواز دے دی تو ہمارا یہاں سے سلامت جانا محال ہوگا۔ پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہجرت کا سفر مکمل فرما کر بالآخر مدینہ منورہ اپنے مسکن کی جگہ پر پہنچے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہوئی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع فرمائی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد کی تعمیر کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے، کس کی زمین پر تعمیر ہوئی، یہ زمین کس کے پیسوں سے خریدی گئی، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر کیسے کی گئی۔ پیارے دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس رکی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں قیام کا ارادہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کی درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن دازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لے، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ پیارے دوستو، کیا قسمت پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کریں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ یوں مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجد کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں
قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، یعنی مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد سنا کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ دوستو، یہاں آپ کو مسجد نبوی کی توسیع کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی توسیع کب اور کس کے دور میں ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری تا 91 ہجری میں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی کی متعدد توسیعات ہوئیں۔ تاریخ کے مطابق ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ اس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی ناقابل فراموش یادگار آج بھی برقرار ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہیں تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم و شان توسیع کی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مسجد نبوی میں ممبر اور حجرہ مبارکہ جو اب روضہ اقدس ہے کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس لیے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالینوں کا فرش ہے، نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لیے بھی یہ خاص مقام ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار الحجرہ اور مسکن و مدفن ہے۔ اسی پاک و مبارک سرزمین سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ اس شہر کو طیبہ اور طابہ یعنی پاکیزگی کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ اسی شہر میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا اور دائیہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی میں چھوڑ آئی تھی۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینے پہنچے تھے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان میں 2 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے تھے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھی۔ صحابہ کرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی لے گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی تھی، اے اللہ، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ان کے نام بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارہ سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ پیارے دوستو، اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غم گساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ دوستو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ پیارے دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسی قربانی کون کسی کے لیے دے سکتا ہے، لیکن قربان جائیں انصار صحابہ کے اس جذبے پر کہ انہوں نے اپنی ہر چیز میں مہاجرین کا حصہ کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی جس کی مثال نہ تو ملتی ہے اور نہ کبھی مل سکتی ہے۔ دوستو، اب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی اور نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا ہونے لگی تھیں۔ لیکن دوستو، مسجد بننے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے خبردار کیا جائے، یعنی نماز کا وقت ہونے پر لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ پیارے دوستو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اور مختلف آراء سامنے آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئیں۔ پھر اذان کا طریقہ کیسے رائج ہوا، یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں سنانے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، یہ واقعہ سنانے کے ساتھ ہم آپ کو اذان اور مؤذن کی فضیلت بھی بتائیں گے، لیکن پہلے اذان کی ابتدا کا یہ ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور مواخات سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیں گے۔
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس یعنی بگل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا، یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی، تو وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر اعلان کرتے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی۔ چلیے اب آپ کو اذان اور اذان دینے والوں کے چند فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، بروایت مسلم شریف۔ دوستو، مؤذن کو یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے حاصل ہے کیونکہ اذان ایک دعوت نامہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بروایت ابن ماجہ۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر چیز مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرے اور مؤذن کے لیے قیامت کے دن کی گواہ بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان زندگی میں اذان دینے کی کوشش کرے تاکہ اس فضیلت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے
تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں۔ تو دوستو خود ہی سوچ لیں کہ اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا، جس پر فرمایا کہ لوگ جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ جہاں احادیث میں اذان دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہیں اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اس کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے۔ اے عمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی۔ اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ اذان کے دوران کی دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی۔ آپ کو یہ دعائیں اور ان کی فضیلت بھی بتاتے ہیں، جن کی احادیث میں اذان کے بعد اور اذان کے درمیان پڑھنے کی تاکید ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، جو شخص اذان سننے کے بعد درج ذیل دعا پڑھے گا، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی، مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اذان کے وقت بیت الخلاء جا کر ان فضائل سے اور اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے۔ اذان کے درمیان کی دعا کے حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتلائے گئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبحمدہ رسولا وبالاسلام دینا۔ پیارے دوستو کتنے آسان کلمات ہیں کہ جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت اور دقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی اس عطا سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں خود بھی ان دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں اور ان دعاؤں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ باقی مسلمان بھی ان کو سن کر ان کا اہتمام کریں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے۔ جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا تو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ بات کہی
تو یہودیوں میں سلام بن مستقم بھی تھا۔ یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب انہیں کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ دوستو، اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے ہیں؟ خبر یعنی یہود راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو۔ تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے ہو جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کیا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا۔ اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ سورہ الاعراف۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیو، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیارتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دوستو، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ 2 یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے۔ انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ دوستو کہتے ہیں ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالی کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو قینقاع سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا، اور یہ بات وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور ان کی ان چالوں کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ دوستو یہاں آپ کو عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اسلامی تاریخ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں اس کی حیثیت، اثر اور مرتبہ سب سے ممتاز تھا، اور ہجرت سے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبائل نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن اور جگہ بھی طے کر لی گئی تھی۔ لیکن عین اسی وقت نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کے طور پر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ نے اپنا پہلا منصوبہ ترک کر کے اپنے تمام معاملات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد پیدا ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے کوڑنے لگا، کیونکہ اہل مدینہ کے تمام قبائل کی ہمدردیاں شمع رسالت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منافقت کی راہ اپنا لی۔ یاد رہے کہ عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا،
اور ظاہری اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کی پابندی شروع کر دی، لیکن اندر ہی اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور اناد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اس نے اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے یہودیوں اور مشرکین مکہ سے رابطے استوار رکھے، اور غزوہ بدر اور احد میں نہ صرف خود حصہ نہیں لیا بلکہ اندر ہی اندر صحابہ کو بھی جہاد پر جانے سے روکتا رہا۔ یہی منافق شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت